بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ اب آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 7 کھولیں، جس کا عنوان ہے ہم، اور اس کی شاعر کا نام ہے اسماعیل میٹھی۔ ایسی نظم جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں۔ اب ہم پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کہ آسماں بنایا۔ جہاں کا مطلب ہوتا ہے دنیا۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس ذات باری نے یہ خوبصورت دنیا ہمیں تحفے میں دی ہے۔ اللہ نے ہمارے رہنے کے لیے زمین بنائی ہے اور ہمارے سر کے اوپر بہت خوبصورت آسمان بنایا ہے۔ پیروں تلے بچھایا کیا خوب فرش خاکی، اور سر پہ لاجوردی ایک سائباں بنایا۔ فرش خاکی کہتے ہیں زمین کو، لاجوردی کہتے ہیں نیلے پتھر کے رنگ جیسے کو، اور سائبہ کہتے ہیں آسمان کو۔ اس شعر میں شاعر یہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے چلنے کے لیے اور ہمارے رہنے کے لیے کتنی خوبصورت یہ زمین بنائی ہے، اور اس زمین پر انسان کو ہر طرح کی نعمت عطا کی ہے، اور ہمارے سر پہ بہت خوبصورت نیلے پتھر کے رنگ جیسا آسمان بنایا ہے۔ مٹی سے بیل بوٹے کیا خوش نما اگائے، پہنا کے سبز خلت ان کو جواں بنایا۔ خوشنما کہتے ہیں خوبصورت کو، خلت کہتے ہیں وہ عمدہ لباس جو بادشاہ کی طرف سے تحفے میں ملے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی یہ قدرت ہے کہ اللہ نے مٹی سے بہت خوبصورت پودے اگائے ہیں، جس سے زمین کی خوبصورتی میں بہت اضافہ ہوتا ہے، اور شاعر یہ بیان کرتے ہیں کہ ان پودوں کو سبز رنگ کا خوبصورت لباس پہنایا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم اگر زمین میں دیکھیں تو ہم اپنی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں، ٹھیک ہے، جس سے ہماری زمین میں یعنی ہماری اس دنیا میں ہماری اس دنیا میں خوبصورتی میں اور اضافہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شاعر نے پودوں کے سبز رنگ کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ شاعر نے پودوں کے سبز رنگ کو اس چیز سے تشبیہ دی ہے کہ جو بادشاہ کو تحفے میں عمدہ لباس ملتا ہے، ٹھیک ہے، اس چیز سے اس کو تشبیہ دی ہے، یعنی کہ یہاں پہ بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور خوبصورت لباس کیا ہے؟ سبز رنگ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ بادشاہ ہے اور اس نے پودوں کو ایک خوبصورت سبز رنگ کا کیا دیا ہے؟ لباس دیا ہے، جس سے ان کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو رہا ہے۔ خوش رنگ اور خوش بو گل پھول ہیں اگائے، اس خاک کے کھنڈر کو کیا گلستان بنایا۔ کھنڈر کہتے ہیں ویران کو، گلستان کہتے ہیں باغ کو۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بہت زیادہ خوبصورت رنگ کے پھولوں سے سجایا ہے، اور ہر پھول کی ایک الگ پیاری سی خوشبو ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پھولوں اور پھلوں سے سجا کر ایک خوبصورت باغ بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس زمین کو خوبصورت پھلوں اور پھولوں سے نہ سجاتا تو یہ زمین ویران ہوتی۔ ٹھیک ہے، کھنڈر کا مطلب کیا ہے؟ ویران۔ ٹھیک ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہے، جس کا ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میوے لگائے کیا کیا خوش ذائقہ رسیلے، چکھنے سے جن کے ہم کو شیریں دہاں بنایا۔ رسیلے کہتے ہیں رس بھرے، اور شیریں دہاں کہتے ہیں میٹھی باتیں کرنے والے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس زمین کو خوبصورت پھلوں اور پھولوں سے سجایا ہے، بلکہ مزیدار قسم کے میوے بھی لگائے ہیں جو بہت زیادہ مزیدار اور رس والے ہیں۔ ٹھیک ہے، رسیلے کا مطلب ہوتا ہے رس والے، جن کو کھانے سے ہماری زبان میٹھی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، اور ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، جہاں تک میں نے آج آپ کو پڑھایا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک آپ نے اس میں جو اس کی دہرائی کرنی ہے، اور جو اس کے مشکل الفاظ ہیں جیسے کہ جہاں، فرش خاکی،
لاجوردی، صائباں، خلت، کھنڈر، گلستان، رسیلے اور شیریں دہاں۔ آپ نے اس کی کاپی پر املا کی مشق کرنی ہے۔ اللہ حافظ، گھر میں رہیے۔